الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور رب تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، یعنی اگر والدین راضی ہیں تو خدا تعالیٰ راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی چاہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو والدین کو راضی کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی والدین کا فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ہر روز 100 مرتبہ دیکھے تو اسے 100 حج کا ثواب ملے گا؟ قالا نعم، فرمایا ہاں۔ ایک شخص دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کیا تیری ماں ہے؟ اس نے عرض کیا ہے۔ فرمایا اس کی خدمت کو لازم پکڑو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهِمَا، بے شک جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ مشکات شریف کی حاشیہ نمبر 4 پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ چنانچہ جب اس نے چوتھی بار سوال کیا تو فرمایا تیرا باپ۔ معلوم ہوا کہ ماں والد سے زیادہ خدمت کی مستحق ہے۔ ماں کیا ہے؟ ماں کی ممتا میں کیف ہے، سکون ہے، سرور ہے، نور ہے۔ ماں کی ممتا میں راحت ہے، صداقت ہے، لطافت ہے۔ ماں کی ممتا میں ایثار ہے، قرار ہے، پیار ہے، بہار ہے۔ ماں کی ممتا میں عشق ہے، ذوق ہے، شوق ہے۔ حضرات، جن لوگوں نے والدین کا ادب و احترام کیا وہ دین اور دنیا میں سرخرو ہو گئے۔ بے شک والد بھی محترم ہے، مگر والدہ کے لیے زیادہ تاکید فرمائی گئی کہ ماں کا ادب کرو
وہ ماں جس نے پورے 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تیرے لیے اپنی رات کا آرام اور دن کا سکون برباد کیا، گیلی جگہ پر خود سوتی اور تجھے خشک جگہ پر لٹاتی، بیٹے یا بیٹی کو پریشان دیکھ کر ماں کا دل غمزدہ ہو جاتا، ماں ہر وقت دعا کرتی یا اللہ میرے بیٹے کی خیر ہو، یا اللہ اسے ہر میدان میں کامیابی عطا فرما، جو کہ بارگاہ الہی میں قبول ہو کر بیٹے کے لیے عظمت و شان کا سبب بنتی۔ پچھو باجید دے کولوں ماں کنج جھولی بھر دیندی، ایک گھڑی دی خدمت جندی غوث کتب کر دیندی، ماں منی تے سب جگ منیا تے پہلا مرشد ماں پیوں جس نے ناراض ہے کیتے انہوں کدرے نہیں ملنی تھا، لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا پر نہیں ساک کوئی ماں دے ساک ورگا، پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے نہیں ماں دے پیران دی کھاک ورگا، چھاں جنتاں دی جے کر ماننی ہے ماں دا دامن وچ جی لیا کر، آبے کوثر دا مزہ جے چکھنا ہی پیر ماں دے تو کے پی لیا کر، جس دے پلے عمل نہ کوئی اور ہوئے وہ کرے زیارت ماں دی، رب رسول نہ اس تے راضی جڑا کرے نہ عزت ماں دی قدر اویس بچاتی جس سمجھی عظمت ماں دی، اعظم نہیں اصحابی بنے عام چھڑ کے خدمت ماں دی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ باوجود ہے کہ تم سب سے بڑھ کر اپنی والدہ کے فرما بردار ہو لیکن کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ جس لقمہ کی طرف میری والدہ کی آنکھ سبقت لے جا چکی ہے اس کی طرف میرا ہاتھ بڑھ جائے۔ حضرت عقائد الصالحین میں ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل والی مرتبہ تھے، مشکات شریف میں ہے کہ آپ خیر التابعین میں سے ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرن میں ایک شخص اویس نامی ہے جو خدا وحدہ اولاد شریک کو اللہ ایک مانتا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے لیکن اپنی ضعیف ماں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا اے عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم مجھ سے میرے بعد میدان عرفات میں ملو گے، میرا اس کو سلام پہنچانا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ سب نے یہ بات سن کر تعجب کیا اور کہنے لگے خدا تعالیٰ نے اس کو کتنا علی مرتبہ عنایت فرمایا ہے کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سے میری امت کے اتنے لوگوں کو بخشے گا جتنے بنی کلب کے چپائے اور جتنے ان پر بال ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ماں کی شان بڑی اعلیٰ ہے، ماں کی شان بڑی بلند ہے۔ رات کا وقت تھا، حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے پانی مانگا، اتفاق سے اس وقت گھر میں پانی نہیں تھا، دوڑ کر نہر پر پہنچے اور کوزہ پانی میں بھر کر جب واپس آئے تو والدہ سو چکی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات سردی کے موسم میں والدہ کے سرہانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑا رہا اور جب رات کا آخری وقت آیا تو میری والدہ بیدار ہوئیں، مجھے پانی لے کر کھڑے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگیں باجزید یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ رات کو آپ نے پانی مانگا تھا، میں اس وقت سے یہ پانی کا پیالہ لیے کھڑا ہوں۔ ماں نے فرمایا بیٹا مجھ کو جگا کیوں نہ دیا؟ عرض کی امی جان میں نے سوچا کہ کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ ماں نے بیٹے باجزید کی یہ خدمت دیکھ کر بارگاہ الہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور عرض کی مولا میرے بیٹے کو بلند مرتبہ عطا فرما۔ چنانچہ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مقام مجھے ریاضت و مجاہدہ سے نہ ملا تھا وہ والدہ کی فرما برداری میں ایک دعا سے مل گیا۔ پچھو باجزید دے کولوں
ماں کنج جھولی بھر دیندی ایک گھڑی دی خدمت جندی غوث کتب کر دیندی۔ میرے دوستو بزرگوں، ماں کی دعا بہت عظیم ہے اور بہت اعلیٰ ہے۔ مقدمہ فتح الباری میں ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن میں آنکھیں ختم ہو گئیں، یعنی ان کی بینائی جاتی رہی۔ آپ کی والدہ کو اس سے بڑا صدمہ ہوا اور ہمیشہ اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ ایک دن امام بخاری کی والدہ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی ہے۔ چنانچہ جب صبح بیدار ہوئیں تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ حضرات، یہ تو تھی والدین کی زندگی میں ان کی خدمت، اور اس کا صلہ اگر کسی کے والدین دونوں یا ان میں سے ایک کوئی فوت ہو جائے تو ان کی قبر پر جانا بھی ثواب ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ حضرات، معلوم ہوا کہ والدین کی قبر پر جانا بھی عبادت اور کفارہ گناہ ہے اور زیارت قبور حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرات، وقت کی قلت کے پیش نظر مختصر طور پر میں نے والدین کے حقوق عرض کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔